السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، راہ نور کے آج کے ایپیسوڈ میں صدقہ، زکوٰۃ، سخاوت، اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کو حقیقت میں اپنا لیں تو بے بس اور مجبور لوگ، وہ طبقہ جو غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے، جرائم کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے خاتمے کا، اور معاشرے کی بیسیوں ان حرکتوں کا کہ جس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اس کے خاتمے کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی ترجمے پہ ہم غور کر لینا تو یقین کریں کہ ہمارا دل کرے کہ ہم سب کچھ ہی نکالتے چلے جائیں۔ زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ ہی زکاة الزرع سے نکلا ہے کہ کھیتی بڑھ گئی۔ جیسے کھیتی زمین میں ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، تو لفظ زکوٰۃ کا ترجمہ ہی برکت اور بڑھوتری کے معنی میں آتا ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا اور بنیادی اہم رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ تیسرے نمبر پہ چوتھا، ایمان کے بعد نماز کا حکم، نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا، اور قرآن پاک میں تقریباً یہ 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ تم جب سود کی طرف جاؤ گے تو وہ تمہیں تباہ کرے گا، مال کو ختم کرے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور جو راہ خدا میں خرچ کرو گے صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں بڑا کچھ عطا فرمائے گا، برکتیں، رحمتیں، آسانیاں، خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جیسے گندم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، گندم کے اندر کہ ایک خوشہ ہوتا ہے، اللہ اس میں سے 7 سنابل، 7 اس سے نکلتے ہیں خوشے، اور اس میں ہر ایک میں 100 دانہ، اس سے زیادہ کمی بیشی، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ مطالبہ کرتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض دے؟ اللہ کو قرض۔ وہ کون ہے جو اللہ کی مخلوق پہ صدقہ اور زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ نے مسلمانوں کی شان بیان کرتے ہوئے ان کی بنیادی صفات کی بیان کرنے کی جب باری ہے تو فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو عطا۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جگہ جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ما نقصت صدقۃ من مال، کہ مال، جس مال کا صدقہ نکال دیا جائے، زکوٰۃ نکال دی جائے، اس مال میں کبھی نقصان واقع نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزوں کی اس حدیث طیبہ کے اندر رہنمائی فرمائی اور گارنٹی دی، ما زاد اللہ بعفو الا عزا، جو معاف کرنے پہ آ جاتا ہے، دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میں پہل کر رہا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں چیزوں کی قربانی کے اوپر 2 فضیلتیں دے رہے ہیں۔ جو معافی مانگنے میں پہل کر لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، یقیناً اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو صدقہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بھی اور اس کے مال کے اندر بھی وہ برکت پیدا فرماتے ہیں جس کا یہ تصور بھی نہیں، اس کا یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو تباہی کی طرف۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑا، اور ایک حدیث میں فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو ایسے بجھا دیتا ہے کہ جیسے آگ لگی ہو اور آپ اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں،
فائر بریگیڈ آ گئی ہے تو جیسے پانی آ کر آگ کو بجھا دیتی ہے، ایسی اللہ کسی سے ناراض ہیں جب وہ صدقہ نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس سے بھی ایسے ہی راضی ہوتے ہیں۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب اور جہنم سے بہت دور۔ سخی آدمی کو ایک قاعدہ کو لیا ذہن میں رکھیے گا، سخی آدمی کو اللہ اپنا دوست بنائے بغیر دنیا سے نہیں بھیجتے۔ اس لیے صدقہ زکوٰۃ نکالتے تو بھی تمہیں بوجھ نہ لائیں کہ میں 2.5 کروڑ نکال رہا ہوں۔ بھئی یہ تو سوچو کہ ارب تمہیں کس نے دیا ہے، میں 2.5 لاکھ نکال رہا ہوں، یہ بتائیں یہ 40واں حصہ آپ کروڑ کے اوپر جو نکال رہے ہیں یہ کروڑ دیا کس نے ہے؟ اس لیے قرآن نے شروع میں کہہ دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کیا کرو۔ تو سخی آدمی اللہ کا دوست یقیناً بن جاتا ہے، وہ بیسیوں نہیں ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اس کے سارے گناہوں سے توبہ کروا کر اس کو اس طرف لے کے آئیں گے اور اس کو اپنا دوست بنا کر دنیا سے لے کے جائیں گے۔ اور بخیل آدمی بعید من اللہ، بخیل آدمی کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنے مرضی نوافل پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ بخیل اللہ سے دور رہے گا۔ جنت میں جانا بہت چھوٹی چیز ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں اعلیٰ درجے کا راضی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے، خالی جنت جانا تو ہمارا ٹارگٹ نہیں، حضور کے قدموں میں پہنچنا۔ بخیل آدمی اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے بڑا قریب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخاوت نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کے کچھ بڑے اہم مسائل ہیں اور بڑے آسان ہیں، اس کو بھی ذرا سماعت سیاست فرماتے جائیں۔ زکوٰۃ کا آسان سا فارمولہ ہے سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش۔ یہ 4 چیزیں آپ کے پاس یکم رمضان کو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو اتنا بنا دیا کہ آپ صاحب نصاب بن گئے، یعنی ساری چیزیں ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی بن رہی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اتنا آپ کے پاس یکم رمضان کو آ گیا۔ ایک مثال ہے، اگلے سال یکم رمضان کو اگر آپ کے پاس اتنا مال باقی رہ گیا، پورا سال گزر گیا، اس سے بڑھا، اس مقدار سے 52.5 تولے چاندی سے کم نہیں گیا، تو آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں۔ اب آپ کے پاس جتنا پیسہ پڑا ہوا ہے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ پھر آئندہ کے لیے آپ کے پاس پورے سال میں جب جب چیزیں آتی چلی جائیں گی، یکم رمضان کو مثال کے طور پر آپ صاحب نصاب بنے تو یکم رمضان سے 1 دن پہلے آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کل کتنے پیسے ہیں، اس کے اوپر کل سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش جو پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ جو جامد چیزیں ہیں جیسے مشینری ہو گئی، آپ اس کے ذریعے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ اس میں مختلف چیزیں بنا رہے ہیں، آپ کی مل ہے، اس میں مختلف مشین لگائی ہے، جو جامد چیزیں ہیں جن کو آپ نے انسٹال کر لیا ہے، اے سی ہیں، فرنیچر ہے اور آپ کی در و دیوار ہے، آپ کی زمین ہے، فیکٹری، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو را مٹیریل، خام مٹیریل جو لے کے آپ روٹیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور حتیٰ کہ کچھ مال کاٹ کے آپ نے رکھا ہوا ہے، ابھی آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا ابھی وہ تیاری کے اندر ہے اور یکم رمضان آ گیا تو آپ اس کو بھی بیچ میں شامل کریں گے۔ یہ ایک موٹا سا فارمولہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے، باقی ہر انسان کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ کو ایسے ہی نہ نکال دیں بس ٹھیک ہے راہ خدا میں ہم خرچ کریں، نہیں، اس کا حساب کرنے کا حکم ہے۔ آپ مسجدوں میں 2 کروڑ لگا دیا آپ نے، زکوٰۃ آپ کے اوپر مثال کے طور پر 10 لاکھ فرض تھی تو آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ آپ 2 کروڑ سے اللہ کے ہاں محسن نہیں بنیں گے، اچھے بندے نہیں بنیں گے اگر آپ نے 10 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ مسجد کے اوپر آپ جو 2 کروڑ لگا رہے ہیں یا کسی اور جگہ پر کسی راستہ بنوا رہے ہیں، کیونکہ راستے میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مسجد کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، تو زکوٰۃ جیسے دینا ضروری ہے، زکوٰۃ کے مستحق تک پہنچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور نہ وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت سے زائد ہوں اور پورا سال استعمال نہیں ہوتی۔ اگر اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں کون کون مستحق ہے۔ اور ایک قاعدہ کلی یہ بھی یاد رکھ رہے کہ آپ اپنے والدین اور اپنی اولاد
یعنی اصول اور فروع ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو ایسے ہیں بہن، بھائی، چچا، فلاں، ماموں، خالہ، ان کو دے سکتے ہیں۔ جو آپ کی والد، آپ کی والدہ، آپ کے نانی، نانا، دادی، یہ جو اوپر اصول اس کو کہتے ہیں، یہ وہاں سے جڑ سے انسان ایسے نہیں، فروع کہتے ہیں جو آپ کی آگے نسل چل رہی ہے، ان کو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو آپ کے دائیں بائیں ہیں، مثلا سگے بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے، مستحق ہو گئے تو، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے کبھی حقارت دل میں نہ لائیں، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ بھی زکوٰۃ کے مستحق نہ بن جائیں۔ یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پہ ہم صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور طبیعتوں میں بوجھ ہوتا ہے، ایسے مت کیجئے۔ تکبر کا ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے۔ ایک آدمی مانگنے کے لیے فقیر نے دستک دی، اور اس شخص کی نئی شادی ہوئی تھی، دلہن نے پہلا کھانا بنایا، تو دلہن کہتی کچن میں بہت کچھ بچا ہوا ہے، وہ میں جا کے دے آتی ہوں۔ جب جانے لگی تو خاوند کہنے کا نہیں، اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے، اللہ نے جو مجھے مقام دیا ہے، وہ اس بنیاد پہ دیا کہ اللہ کے نام پہ جب بھی میرے پاس کوئی آیا ہے تو میرے پاس جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے میں وہ دیتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آیت پڑھی، اور بیوی کو کہا یہ کھانا فقیر کو دیا اور جو بچا وہ ہم کھا لیتے۔ جیسے دلہن پہلا کھانا بڑے چاؤں سے وہ اس نے کھانا تیار کیا، وہ باہر بھیجا۔ جو ہی دلہن فقیر کے پاس پہنچی اور چہرہ جب فقیر کا دیکھا تو دلہن کے ہاتھ سے کھانا نیچے گر گیا اور خود بے ہوش ہو گئی۔ خاوند بھاگتا ہوا آیا، اس نے فقیر کو دیکھا کہ فقیر رو رہا ہے، فقیر روتا ہوا چلتا ہوا۔ جب بیوی کو بڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اس سے بات ہی نہ پوچھے کیا ہوا، کہ بات ہی نہ، روئی جا رہی۔ جب وہ سنبھلی تھوڑی سی تو کہنے لگی یہ بار فقیر آیا تھا، تو اگر کروڑ پتی ہے تو یہ ارب پتی شخص تھا، اور یہ میرا پہلا شوہر تھا، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے یوں ہی کھانا کھا رہی تھی، تو ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ دے دو، میں 4 دن سے بھوکا ہوں۔ تو اس نے مجھے دینے کے کہتا ہے میں اس کا دماغ سیٹ کر کے آتا ہوں، یہ لوگ آ کے ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ اس نے بڑا کہا کہ میں کوئی پروفیشنل فقیر نہیں ہوں بھائی، میں کاروبار کرتا تھا، نقصان ہوا ہے، 4 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں، مرنے والا ہو گیا تو میں نکلا ہوں، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، مر جاؤں گا۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی، اس کو مارتا رہا۔ اور فرعون نے پوچھا نا شیطان سے کہ تیرے میرے سے بھی کوئی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، جس سے معافی مانگی جائے نا اور وہ معاف نہ کرے کہ میں تجھے بتاؤں گا، وہ تیرے سے بھی بڑا ہے، میرے سے بھی بڑا۔ اس کے اندر اتنا تکبر ہے۔ معاف کر، جب کوئی معافی مانگنے پہ آ جائے تو معاف کر دیا کرو بھائی۔ اپنے بھی کھاتے کو دیکھے ہمارے کتنے کھلے ہوئے ہیں۔ تو کہتے اس نے ایک نہ سنی، اس کو مارتا رہا، وہ چلتا ہوا، اور اس کے دن بدن حالات اتنے متاثر ہوئے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا سب کچھ تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ اسی غصے میں آ کے میری ابھی نئی شادی ہوئی تھی، مجھے اس نے طلاق دے دی، عدت کے بعد میری تیرے ساتھ شادی ہوگی۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اربوں پتی آدمی آج 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر ٹھوکرے کھائے گا۔ تو اس کا خاوند کہنے لگا بیگم تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہ وہ کیا؟ کہ جس فقیر کو دھکے پڑے تھے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام کی نقل و حرکت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت کے جھولوں میں جسے چاہتا ہے پھر جھول دیتا ہے، اور ذلت کی کھائیوں میں جسے چاہتا ہے ڈال بھی دیتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ کبھی فقیروں کو اما السائل فلا تنہر، جھڑکے مت، بدتمیزی سے مت پیش آئیں۔ گنجائش ہے دے دیں، نہیں گنجائش تو آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں۔ خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے اوپر بھی وہ حالات نہ آ جائیں۔ وہ جتنا تنگ کرے آپ اپنی جگہ بدل لیں، آپ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، وہ مستحق ہے غیر مستحق الگ چیز ہے، لیکن آپ کو شریعت نے بدتمیزی کی اور اس موقع پہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ اس کو کام پہ لگا سکتے ہیں، آپ سال لے جائیں اس کو کسی کام پہ لگا دیں۔ جی فلاں نے بڑا کیا، آپ نے کیا کیا آپ اپنا بتائیں۔ تو گزارش ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے کریم رب، ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما دے، فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے نصیب فرما دے۔ اے کریم رب، ہم بڑے ہی کمزور ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہم انا ضعفاء فقوی فی رضاک ضعفنا وخذ الی الخیر بنواسینا۔ اللہم انا ضعفاء فقوی
فقونا، اللہم انا اذلا فاعزنا، اللہم انا فقراء فاغننا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تمام گھروں کو جنت کی فضا عطا فرما، گھروں میں جنت کی فضا قائم دائم فرما، گھروں کا سکون عطا فرما، محبتیں، مودتیں، الفتیں قائم دائم فرما، جن کی یا اللہ روزگار کے مسائل اپنے فضل و کرم سے ان کی رزق کی تنگی فرما، رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، اے رزاق اللہ ہمیں رزق کی دولت سے مالا مال فرما، اے حفیظ اللہ ہماری حفاظت فرما، اے شفا دینے والے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما، اپنا تعلق ایسا نصیب فرما جیسا آپ چاہتے ہیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور اتباع ایسے نصیب فرما جیسے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا ہے۔ اے کریم رب ہم سب کو غیروں کا، اپنوں کا، مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا، پوری انسانیت کے ساتھ ساتھ یا اللہ تیری جتنی مخلوقات ہے جتنا احساس کر سکتے ہیں ہمیں احساس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم رب جو بے زبان جانور ہیں ان کی بھی خدمت کی توفیق عطا فرما، انسانوں کی بھی خدمت کی توفیق، صدقے خیرات کو کثرت سے کرنے کی، اور خاص طور پہ سادات خاندان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھوکا رہ کر بھی یا اللہ ان کا پیٹ پالنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے تو تیرا فضل اور کرم شامل حال ہو جائے گا۔ اے اللہ میں سادات کو اپنے منہ کے لقمے اور نوالے نکال کر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے اور کائنات کا سب سے پاکیزہ خاندان ہے، ہمیں ان کو تلاش کر کے ان کے قدموں میں جا کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی سعادت سمجھ کے اے اللہ عام طور پر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں مستحق لوگوں پہ احسان چڑھاتے ہوئے، یا اللہ اس بیماری سے ہمیں محفوظ فرما۔ احسان ہم اپنی ذات پہ کر رہے ہیں یا اللہ ان پہ احسان نہیں بلکہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ نیکی کمانے کا موقع ملا، یہ ہمیں ذہن نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا، یا اللہ اس کو کلمے کی بنیاد پر قائم دائم فرما۔ جتنی خیریں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ ہم نیٹ ورک ان کے مالکان، متعلقین سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، جن کی وجہ سے یہ خیر کے پیغام پوری امت تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پوری امت کی کمیوں کو تائیوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک۔